نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 31۔ دور مشرق کے گمنام کوہستانوں کے پیچھے سے سورج طلوع ہو کر کائنات کی ہر چیز کو بیداری اور زندگی کی حرارت بخشنے لگا تھا۔ فضاؤں میں پرندے اور زمین پر جانور اپنے آشیانوں اور کھوؤں سے نکل کر رزق کی تلاش میں چل پڑے تھے۔ رات بھر کا تاریک گہرا سناٹا ختم ہو گیا تھا اور فضاؤں میں کائنات کی ہر تخلیق کے خطاب و تکلم کی آوازیں ابھرنے لگی تھیں۔ ارجن اپنے 10-12 ساتھیوں کو ساتھ رتنا کو لے کر بدری ناتھ کی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ ارجن نے رتنا کو اپنے آگے بٹھا رکھا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ ارجن اپنے ساتھیوں کے ساتھ استبل کے سامنے رک گیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر گیان اور اس کے دوسرے ملازم ساتھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ حویلی کے اندر سے بدری ناتھ، ساوتری اور بملا بھی نکل کر سیڑھیوں پر کھڑے ہو گئے اور حیرت و استعجاب سے استبل کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ان تینوں کی نظر جب رتنا اور ارجن پر پڑی تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ بدری ناتھ سیڑھیاں اتر کر ارجن اور رتنا کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ وہی رک گیا، کیونکہ ارجن نے رتنا کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر نیچے اتارا۔ پشت پر بندھے ہوئے اس کے ہاتھوں کی رسیاں اس نے کاٹ دی اور اسے ساتھ لے کر وہ بدری ناتھ کی طرف بڑھا تھا۔ رتنا کی گردن جھکی ہوئی تھی، وہ پریشان اور افسردہ تھی۔ اس طائر کی طرح، اس پنچھی کی مانند جسے اس کے گھونسلے سے اٹھا کر اسے پر بریدہ کر کے لوہے کے قفس میں بند کر دیا گیا ہو۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رتنا ایک دم بھاگی اور آگے بڑھ کر بدری ناتھ سے لپٹتے ہوئے کہا، ماموں مجھے اس بھیڑیے سے بچاؤ، اس وحشی درندے کے چنگل سے مجھے آزاد کراؤ۔ یہ کمینہ ہے، نیچ اور گھٹیا ہے، میں کسی کی امانت ہوں۔ اس نے میرے بدن کو کیوں ہاتھ لگایا؟ اس نے مجھے نیشا پور سے اغوا کر لیا۔ آہ ماموں، میری ماں کو اس نے قتل کر دیا۔ ہائے حیف، میرا باپ جب کھیت سے اس وحشی اور اس کے ساتھیوں کی مہمانداری کے لیے سیب لے کر آیا ہوگا اور جب اس نے میری ماں کی لاش دیکھی ہوگی تو اس پر کیا بیتی ہوگی۔ آہ، اس نے صحن کے اندر بھاگ دوڑ کر مجھے آوازیں دی ہوگی، مجھے زور زور سے پکارا ہوگا، لیکن جب اسے اس کی پکار کا کوئی جواب نہ ملا ہوگا تو اس پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ بیچارہ پاگل ہو گیا ہوگا۔ اسے کس طرح خبر ہوگی کہ یہ بھیڑیا مجھے اٹھا لایا ہے۔ رتنا علیحدہ ہوئی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بدری ناتھ سے کہا، ماموں مجھ پر دیا کرو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور حماد کو اطلاع کرا دو کہ اس کی عزت کو نیشا پور سے یہ درندہ اٹھا کر زبردستی بھیم سین لے آیا ہے۔ بدری ناتھ نے رتنا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم نے جس ماں کا ذکر کیا ہے، کیا وہ حماد بن خلدون کی ماں ہے؟ ہاں ماموں، وہ حماد کی ماں زینب ہے۔ اس نے مجھے میری سگی ماں سے بھی بڑھ کر پیار دیا تھا۔ خدا کے لیے حماد کو اطلاع کرو۔ ارجن نے غصے میں ریچھ کسی مکروہ خرخراہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا، تم بار بار کس خدا کا ذکر کر رہی ہو؟ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ تم مسلمان ہو اور نیشا پور کی رہنے والی ہو۔ سنو، اس سرزمین میں تمہارا جنم ہوا اور اسی میں تمہارا مرگ ہوگا۔ تمہیں اپنے دھرم کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ رتنا نے چیختے ہوئے کہا، نہیں، میں مسلمان ہوں اور مسلمان رہوں گی، چاہے مجھے سولی پر چڑھا دیا جائے، چاہے چتا میں ڈال کر بھسم کر دیا جائے، اپنے مذہب کو میں کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتی۔ ارجن آگے بڑھا، غصے میں وہ ایک بھرپور تمانچہ رتنا کے منہ پر مارنا چاہتا تھا، لیکن بدری ناتھ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ہوش میں رہو ارجن، تم کیا سمجھتے ہو؟
اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ پاس کھڑی ساوتری نے بھی کھولتی ہوئی آواز میں کہا، ارجن، تم نے اسے نیشاپور سے لا کر اپنی موت کو آواز دی ہے۔ ساوتری کی بات کاٹتے ہوئے بملا بھی بوٹ پڑی، کسی کی عزت کو یوں رسوا کرنا کوئی مزاح اور ٹھٹا ہے؟ حماد بھائی کو جب خبر ہوگی وہ طوفان کھڑا کر دیں گے۔ ارجن کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بدری ناتھ نے غصیلی آواز میں پوچھا، ارجن، میرے چند سوالوں کا جواب دو۔ ارجن نے غور سے بدری ناتھ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کہو چچا، کیا تم نے حماد کی ماں کو قتل کیا ہے؟ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ارجن نے کہا، ہاں، وہ رتنا کو روک رہی تھی، اس لیے میرے ہاتھوں ماری گئی۔ جس وقت تم رتنا کو وہاں سے اٹھا کر لا رہے تھے، اس وقت اس گھر میں کون کون تھا؟ رتنا اور حماد کی بوڑھی ماں۔ بدری ناتھ نے غصیلی آواز میں کہا، یہ کس قدر شرم کی بات ہے ارجن، تم نے رتنا کو اس وقت اٹھایا جب اس کا محافظ گھر پر نہ تھا۔ یہ بے ایمانی ہے، اور جانتے ہو لالچ، پاپ اور بے ایمانی مصیبت کا دروازہ ہے۔ تم نے اپنے دھرم کی اچھا کے خلاف حرکت کی ہے۔ مورخ، دھرم کی رکشا سے برکت آتی ہے، اور پھر یہ زندگی چند روزہ ہے۔ اگر نیکی نہیں کر سکتا تو پاپ کیوں کرتا ہے؟ کیا تم نے وید نہیں پڑھے؟ اور کیا تمہیں دیوتاؤں کے اس اپدیش کی کوئی خبر نہیں کہ اگیان سے سکھ ملتا ہے؟ کیا تو جانتا ہے رتنا حماد بن خلدون سے محبت کرتی ہے؟ یہ اسے اپنا پران پتی جانتی ہے۔ یہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نیشاپور گئی تھی، کسی نے اس پر جبر نہ کیا تھا۔ ارجن پگلے، جو مزہ یوگ میں ہے دنیا داری میں نہیں، جبکہ تو جانتا تھا رتنا کسی کی امانت ہے، پھر تو کیوں اسے اپنی بھوگ، پلاس اور عیش و عشرت کے لیے اٹھا لایا؟ ارجن نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، چچا، رتنا حماد کی نہیں، میری امانت ہے۔ کیا اس سے میری سگائی نہ تھی؟ پھر یہ کیوں یہاں سے نیشاپور چلی گئی؟ بدری ناتھ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہاری اس سے سگائی ہی تھی نا، وہ بھی بچپن کی، اور اس کی مرضی کے بغیر اب یہ جوان ہے، اپنا برا بلا سوچ سکتی ہے۔ جب یہ تمہیں ناپسند کر چکی ہے تو پھر کیوں تمہیں اسے زبردستی اپنی مرضی اور خواہش کا قائل کرنا چاہتے ہو؟ اسے یہی رہنے دو اور جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ ارجن نے غصے میں چیختے ہوئے کہا، چچا، اس وہم میں نہ رہنا کہ تم اپنے آدمیوں کی مدد سے رتنا کو مجھ سے چھڑا لو گے۔ میں اسے اس لیے تمہارے پاس لایا ہوں کہ تم خود میرا اس کے ساتھ بیاہ رچا دو۔ ہمارے خاندان میں صرف تم ہی ایک بزرگ رہ گئے ہو، میں چاہتا ہوں یہ کام تمہارے ہی ہاتھوں انجام پائے۔ چچا، یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ میرے ساتھی صرف یہی نہیں جو استبل میں 10-12 کھڑے ہیں، میرے ساتھ 200 چیدہ تیدہ سپاہی ہیں جو تمہاری حویلی ہی نہیں، اس پوری بستی کو بھی اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت تک یہی رہیں گے جب تک میری رتنا کی شادی نہیں ہوتی۔ میں اپنے ان ساتھیوں کے لیے 1 ماہ کی خوراک کا انتظام کر کے اپنے گھر پر چکا ہوں۔ بدری ناتھ نے دانت پیستے ہوئے کہا، ارجن، اگر حماد کو خبر ہو گئی کہ تم اس کی ماں کو قتل کر کے رتنا کو اٹھا لائے ہو تو تمہارے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوگا۔ اگر وہ بھی اپنے لشکر کا ایک حصہ لے کر ادھر آ گیا تو سوچو تمہارا انجام کیا ہوگا، کون تمہیں اس کے ہاتھوں سے بچائے گا؟ میری مانو تو اسی میں تمہاری بہتری اور سلامتی ہے کہ تم رتنا کا خیال دل سے نکال دو۔ ارجن نے بڑی خوفناکی سے کہا،
تم لوگ بار بار حماد کا نام لے کر کیا مجھ پر اثر انداز ہونا چاہتے ہو؟ اگر تم سب کو حماد کی طاقت اور شاہ زوری پر ایسا ہی بھروسہ ہے تو اسے بلاؤ، وہ میرے ساتھ مقابلہ کرے، اور اگر اس میں ہمت ہے تو رتنا کو مجھ سے چھڑا کر لے جائے۔ بدری ناتھ نے فوراً بیچ میں بولتے ہوئے کہا، تو پھر میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم حماد کا انتظار کرو گے اور اس کے آنے سے قبل رتنا سے شادی پر اصرار نہ کرو گے۔ اگر حماد یہاں آ کر تم سے مات کھا گیا تو تم اپنی مرضی کے مالک ہوگے، جو چاہے کرنا، یہاں کوئی بھی تمہاری راہ میں حائل نہ ہوگا۔ ارجن نے گہری نظروں سے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلے رتنا سے بھی پوچھ لیں، کیا اسے یہ شرط منظور ہے؟ بدری ناتھ نے رتنا کو آنکھ کا اشارہ کیا اور اس نے فوراً کہہ دیا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اگر تم حماد کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ ارجن نے مطمئن انداز میں کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے، میں حماد کا انتظار کروں گا، لیکن اس کے ساتھ میری بھی ایک شرط ہے کہ وہ یہاں اکیلا آئے گا۔ اگر وہ مجھ سے جنگ کرتے ہوئے جیت گیا تو رتنا اس کی ہوگی، میں کوئی اعتراض نہ کروں گا، اور اگر میں جیت گیا تو آپ خود رتنا کا بیاہ مجھ سے کر دیں گے۔ حماد کے آنے تک رتنا آپ کی حویلی میں رہے گی، اور یہ میرے 12 ساتھی بھی یہیں میرے ساتھ رہیں گے تاکہ وہ رتنا پر نظر رکھ سکیں کہ وہ یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ رتنا نے کھا جانے والی نگاہوں سے ارجن کی طرف دیکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، تم وہم نہ کرو، میں یہاں سے بھاگوں گی نہیں، میں حماد کا انتظار کروں گی جس کے ہاتھوں تمہاری موت لکھی جا چکی ہے۔ ارجن کوئی جواب دینا چاہتا تھا کہ بدری ناتھ پکارنے لگا، گیان گیان، ادھر میرے پاس آؤ۔ گیان بھاگتا ہوا جب بدری ناتھ کے پاس آیا تو بدری ناتھ نے کہا، گیان ابھی اور اسی وقت یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور حماد کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ زیادہ امکان اس کا ہے کہ وہ دہلی یا اجمیر میں ہوگا، پر نہیں، تم نہ دہلی جاؤ نہ اجمیر، پہلے یہ کسی سے پوچھنا کہ قطب الدین ایبک اپنے لشکر کے ساتھ کہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ جہاں قطب الدین ہوگا وہیں حماد ہوگا۔ تم تیاری کرو، میں تمہارے لیے راستے کے اخراجات کے لیے نقدی کا بندوبست کرتا ہوں۔ گیان اپنے کمرے کی طرف اور بدری ناتھ، رتنا، ساوتری اور بملا کے ساتھ حویلی کے اندر جانے لگا کہ سب اپنی جگہ رک گئے۔ 3 گھڑ سوار حویلی میں داخل ہوئے۔ رتنا فوراً انہیں پہچان گئی، وہ خلدون، حارث اور حسن تھے۔ بدری ناتھ نے گہری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے رتنا سے کہا، رتنا رتنا، یہ حارث اور حسن کے ساتھ بوڑھا کون ہے جس کے کپڑے خون آلود ہیں؟ رتنا نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے دونوں بھائیوں کے ساتھ میرا باپ ہے۔ بدری ناتھ نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آہ، حماد کا باپ، اس کی حالت کیسی ہے؟ اس کے کپڑے خون آلود ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے، یوں لگتا ہے یہ کسی بہت بڑے طوفان سے نکل کر آ رہا ہے۔ جب وہ نزدیک آ کر تینوں اپنے گھوڑوں سے اترے تو رتنا بھاگ کر آگے بڑھی اور خلدون سے لپٹ گئی۔ پھر اس نے بڑے پیار سے خلدون کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے باپ، بتاؤ میری ماں پر کیا بیتی، وہ کہاں ہے؟ خلدون کی گردن جھک گئی اور اس نے دکھ سے زخمی آواز میں کہا، میری بیٹی، تیری ماں مر گئی ہے۔ مرنے سے قبل وہ تجھے بہت یاد کرتی تھی۔ میں جب کھیت سے سیب لے کر آیا تو وہ کمرے میں لہو لہان پڑی تھی، وہ بے ہوش تھی۔ میں نے پورے گھر میں بھاگ بھاگ کر تمہیں پکارا، لیکن تمہاری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔
ناچار میں تمہاری ماں کو ہوش میں لایا۔ اس نے بتایا کہ مہمان میری بیٹی رتنا کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ باتیں کرتی کرتی میری گود میں دم توڑ گئی۔ میں نے اسے گھر کے صحن ہی میں دفن کر دیا اور ہندوستان کا رخ کیا۔ میں حماد کو ساتھ لے کر یہاں آنا چاہتا تھا، لیکن راستے میں میری ملاقات حارث اور حسن سے ہو گئی اور یہ دونوں مجھے یہاں لے آئے۔ زینب کی موت کا سن کر رتنا خلدون سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ خلدون نے رتنا کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہ رو میری بیٹی، تیرے دونوں بھائی تیرا اور تیری ماں کا انتقام لینے کی خاطر تیرے پاس آ گئے ہیں۔ ارجن نے فوراً اشارے سے استبل کے پاس کھڑے اپنے سارے ساتھیوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ اچانک خلدون کی نگاہ جب ارجن پر پڑی تو اس نے رتنا کو مخاطب کر کے پوچھا، میری بیٹی، کیا یہ وہی بھیڑیا نہیں جس نے تمہاری ماں کو قتل کیا اور تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا؟ بتا، کیا یہی ارجن ہے نا؟ رتنا خلدون سے علیحدہ ہوئی اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ہاں بابا، یہی وہ بدمعاش ہے۔ خلدون نے ارجن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حارث اور حسن کو مخاطب کر کے کہا، میرے بچوں، یہ جوان جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، اس کا نام ارجن ہے۔ یہی تمہاری ماں کا قاتل ہے اور یہی تمہاری بہن کو نیشا پور سے یہاں لایا ہے۔ حارث اور حسن دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ تلواریں کھینچ لی۔ پھر حارث نے غراتے ہوئے کہا، میں اپنی ماں کے اس قاتل کو ذلیل و رسوا کر کے مار دوں گا۔ جب حارث اور حسن اپنی تلواریں سونتے آگے بڑھے تو ارجن نے بھی اپنی تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا، وہیں رک جاؤ، پہلے میری بات سنو، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اگر تم میری بات سنے بغیر مجھ پر حملہ آور ہوئے تو یاد رکھو، میرے یہ 12 ساتھی میرے ایک ہی اشارے پر تمہارے جسموں کے اندر تمہاری آتما اور تمہارے پران کو کھینچ لیں گے۔ حارث اور حسن اپنی جگہ رک گئے۔ ارجن نے کہا، تمہاری آمد سے تھوڑی دیر قبل میرے اور رتنا کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے تمہارے بھائی حماد کو یہاں بلایا جائے گا، میرا اس کا مقابلہ ہوگا۔ اگر وہ جیت گیا تو رتنا اس کی، اگر میں جیت گیا تو رتنا سے میری شادی ہوگی۔ اگر حماد کے یہاں آنے سے قبل ہی تم دونوں نے مجھ سے زور آزمائی کرنا چاہی تو تمہیں اس کی اجازت ہے۔ تم دونوں باری باری میرے مقابلے پر آؤ۔ اگر تم دونوں میں سے بھی کوئی مجھ سے جیت گیا تو میں رتنا سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اب تم دونوں مل کر فیصلہ کر لو اور آؤ، میرے مقابلے پر کون آتا ہے؟ حارث آگے بڑھتا ہوا بولا، میرے سامنے آؤ، میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ حسن نے فوراً حارث کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، میں چھوٹا ہوں، تو مجھے حکم دے کہ میں آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ دوں۔ حارث نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا، حسن، تم ابھی اور بہن کے پاس کھڑے رہو۔ حماد بھائی کے بعد میرا حق بنتا ہے کہ اس بھیڑیے سے میں مقابلہ کروں۔ تم مطمئن رہ حسن، مجھے امید ہے میں تمہیں ابھی اور اپنی بہن کو مایوس نہ کروں گا۔ حارث دوبارہ جب آگے بڑھا تو ارجن نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے جوان، تلوار کے بجائے اپنا گرز سنبھال لے کہ میں دیکھوں تو میرے گرز کا وار روکنے کی کس قدر استطاعت رکھتا ہے۔ حارث نے تلوار نیام میں کر لی۔ وہ واپس مڑا، اپنے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا اپنا گرز کھول کر پھر ارجن کی طرف بڑھا۔ اب اس کے ایک ہاتھ میں ڈھال اور دوسرے میں گرز تھا۔
دوسری طرف ارجن نے بھی اپنے آپ کو گرز اور ڈھال سے مسلح کر لیا۔ سب لوگ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ ارجن اور حارث کسی مناسب سمت سے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے سیڑھیوں کے قریب ہی ایک دوسرے کے گرد ازلی دشمنوں کی طرح چکر لگانے لگے۔ ایک دم ارجن کسی درندے کی طرح بکھر گیا۔ ایک جست کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور اپنے بھاری گرز کا وار حارث پر کیا۔ حارث نے اس کا وار اپنی ڈھال پر روکا، لیکن ارجن کا وار اس قدر زوردار اور طاقتور تھا کہ ایک بار سر سے پاؤں تک حارث کانپ اور لرز گیا تھا، اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے دشمن کی ضرب ایسی ہے جسے وہ زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکے گا۔ تاہم حارث نے اپنے آپ میں ہی خود اعتمادی اور استقلال پیدا کیا اور جوابی حملہ کیا۔ اس نے اپنا گرز گھمایا اور پاک کر ارجن کے سر پر مارنا چاہا، لیکن ارجن نے اس کے وار کو اپنے سر سے دوری فضا میں روک کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اب دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ بوڑھا خلدون شاید حارث کے لڑنے اور جنگ کرنے کے انداز پر مطمئن نہ تھا، اس لیے اس نے چلا کر کہا، حارث کیا کر رہے ہو میرے بیٹے؟ اپنی ڈھال کو اپنے دائیں شانے کے سامنے رکھو اور گرز کو بائیں شانے کے اوپر سے گھما کر پوری قوت سے ضرب لگاؤ۔ یہ تمہاری عام ضربوں سے کہیں زیادہ زوردار اور خطرناک ثابت ہوگی۔ لڑتے لڑتے حارث ذہنی اور فکری انتشار کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ہر صحیح مضمون اور ہر حوصلہ پسپا اور سوا ہوتا جا رہا تھا۔ خلدون نے پھر چلا کر کہا، اپنی ڈھال اپنے دائیں شانے کے سامنے رکھ اور بائیں شانے کے اوپر سے گرز گھما کر مار۔ لیکن حارث میں خود اعتمادی اور استقلال نہ رہا تھا اور ارجن اس پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ خلدون پھر چلایا، گرز نیچے سے کیوں گھماتے ہو؟ گرز دائیں شانے سے اوپر گھما کر مار اور اپنے دشمن پر اضمحلان اور ماندگی طاری کرتے۔ حارث اپنی پوری استطاعت کے مطابق خلدون کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ارجن اس پر ایسے بے تعامل اور چکرا دینے والے طاقتور وار کر رہا تھا کہ وہ لمحہ بہ لمحہ حارث کی جان اور قوت بے حال کرتا ہوا اسے ایک شیریں اور تر لقمہ جان کر چبا جانے کی کوشش کرتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ حارث کے حملوں میں اضمحلال اور پسماندگی چھانے لگی تھی، جبکہ ارجن کے حملے کی تبش ریزی اور شرر بنیری بڑھتی جا رہی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بپھرے ہوئے طوفان کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ خلدون حارث کی حالت پر یوں اداس تھا جیسے کسی نے اس سے سب کچھ چھین کر اس کے ہاتھ میں کشکول گدایانہ تھما دیا ہو۔ رتنا مغموم اور حسرت زدہ ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر غم انجام کا گہرا ابر چھاتا جا رہا تھا۔ حارث کی لمحہ بہ لمحہ ابتر ہوتی حالت پر حسن اپنے ہونٹ چبا رہا تھا، جیسے کسی نے اسے زبردستی کڑوا اور تنک مشروب پلا دیا ہو۔ بدری ناتھ کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک لمبی اور کٹھن مسافت بھاگنے کے بعد رکا ہے اور چند اونچے اونچے سانس لینے کے بعد اسے پھر بھاگنے پر مجبور کیا جانا ہو۔ ارجن نے اپنے اندیشہ چست و چالاک کو یکجا کر کے ایک ایسا وار کیا کہ حارث جو پہلے ہی لڑکھڑاتی حالت پر پہنچ چکا تھا، اس کا وار پوری طرح دفاع نہ کر سکا، اور ارجن کا بھاری گرز اس کی ڈھال سے پھسلتا ہوا اس کے شانے پر گرا۔ حارث درد کی شدت سے کراہ اٹھا تھا، اس کے ہاتھ سے اپنا گرز گر گیا اور وہ بے بسی کی حالت میں سیڑھیوں کے اوپر گر گیا۔ ارجن اس کے اوپر کھڑا ہو گیا،
اور اپنی باروب آواز میں اس نے تحکمانہ انداز میں کہا، اٹھ، اپنا گرز اٹھا اور ایک بار پھر میرے مقابلے پر آ۔ حارث اٹھا اور جب اس نے نیچے جھک کر اپنا گرز اٹھانا چاہا تو ارجن نے اپنا گرز پلک جھپکنے میں ایک خاص زاویے سے گھمایا اور گرز کی ضرب اس نے حارث کے پیٹ پر لگائی۔ حارث بری طرح کرا اٹھا اور ہوا میں اچھلتا ہوا وہ ایک بار پھر سیڑھیوں پر گر گیا۔ اس کے منہ سے خون چشمے کی صورت میں بہہ نکلا تھا۔ اپنے بھائی کی خونی حالت دیکھ کر حسن سے نہ رہا گیا۔ اس نے اپنی تلوار سونتی اور ارجن کی طرف بڑھا، لیکن ارجن کے ساتھی درمیان میں حائل ہو گئے اور انہوں نے حسن کو دور ہی روک دیا۔ ارجن نے اپنی گرز کی ایک اور ضرب حارث پر لگائی اور حارث بے سدھ ہو کر رہ گیا۔ ارجن نے ڈگمگاتے حارث کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار ٹھوکر لگاتے ہوئے اس نے حارث کو خلدون کے قدموں میں پھینکتے ہوئے کہا، کیا تم اپنے ایسے بیٹوں کے سہارے مجھ سے مقابلہ کرنے آئے تھے؟ ایسے جوان اپنی موت تک مجھ سے رتنا کو چھین لینے کی جرت نہیں کر سکتے۔ اسے اٹھاؤ اور لے جاؤ، اب یہ چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ اگر تم اپنے بیٹوں کو ایک ساتھ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے لگاتے تو میں دونوں کی ایسی ہی حالت کر دیتا۔ اب میں تمہارے تیسرے بیٹے کا انتظار کروں گا، اور یاد رکھ، تمہارے اس بیٹے کی حالت میں اس حارث سے بدتر کر دوں گا کہ وہ رتنا کا دعوے دار بنتا ہے۔ اپنے اس بیٹے کو بھیج کہ وہ حماد کو بلا کر لائے۔ جب تک وہ نہیں آتا، رتنا کے ساتھ تم بھی اس حویلی کے اندر مبہوس اور اسیر رہو گے۔